عزیزان گرامی، دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے، پھر رکھا، پھر اٹھایا، ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی، تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں، رونے لگ گئے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی، آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شہد پینے کے قریب تھا، دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی، کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا، میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے، دولت نہیں چاہیے، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسیناؤں کو لے کر کے آئی، کہا آقا میرے حسن کو لے لے، ایک سے ایک حسن و جمال کی عورتیں آپ کے پاس رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا، نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے، نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے۔ تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ٹھکرایا، آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھتکار دیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی۔ آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے۔ کیا آج حالات ایسے نہیں کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے کہ حسن و جمال طلب کرنا ہر نوجوان سمجھتا ہے کسی ایک عورت کو حاصل کر لینا، کسی ایک لڑکی کو محبوبہ بنا لینا، معشوقہ بنا لینا، نوجوان سمجھتا ہے زندگی کی معراج ہے میری۔ ارے اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے، شادی بھی ہونی ہے۔ یہ جو اتاولے پن ہیں نوجوانوں کے، کل زندگی تمہاری ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے؟ تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو؟ تم رسول پاک کی امانت ہو، امت خیر ہو۔ قیامت کے دن تمہارا سر ساری امتوں میں بلند ہوگا۔ رب نے تمہارے مقامات کہاں بلند کیے جانتے؟ جو نبی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے تھے، ہم کو اللہ نے بغیر مانگے اس امت میں پیدا کیا ہے۔ حیثیت کیوں نہیں سمجھتا آج کا بچہ، آج کا جوان کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک بات یاد رکھیں، آج تمہیں جینا ہے کسی کے بھی طریقے پر جی لو۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو، دل پر جو اترتی ہے وہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان 24 گھنٹے موبائل پر اپنی زندگی آج نہیں بتا رہے۔ کتنے تو نوجوان سے پب جی میں مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ پب جی بھی، اس پر میں نے کہا کافی دن قبل ہی کہا تھا، یہودیوں کی بنائی ہوئی وہ چال ہے جو آخر میں ہونے والی جنگ کی طرف کا اشارہ ہے کہ ویپن اٹھاؤ اور ہر ایک کو قتل کرو، ہر ایک کو مارو۔ فسادی بنانے کا ایک گیم ہے، انہی گیموں میں تو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں برس گزر جاتا ہے، قرآن نہیں آتا، پورے عمریں بیت جاتی ہے، اللہ کا کلام نہیں آتا، لیکن ایک دوست کا میسج کی گھنٹی کیا بجی فوراً کھول دیتے ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ پورا قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے لیے؟ اللہ نے میسج ہی تو اتارا ہے، سارے پیغامات ہی تو ہے قرآن۔ پڑھو تو کتنی شیرینی ہے۔ بار بار مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کسے کہہ رہا ہے مولا؟ تم کو کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے۔ وہ پکار کر کے میسج دے رہا ہے، ہم کھولنے کو تیار نہیں، لیکن کوئی دنیا دار ایک میسج بھیج دے، واٹس ایپ اور فیس بک قضا نہیں ہونی چاہیے، گھنٹہ نہیں ہونی چاہیے، فوراً کھولو دیکھو۔ میرے عزیزو، کیا یہ انصاف ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارا اسلام کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارے رسول پاک کی محبت کے ساتھ؟ وہ رسول کوئی رات ایسی نہیں گزارے جس میں اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات کو میرے بستر پر ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے زیادہ عزیز لمحہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہوتا جب میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے، لیکن میرا بستر رات کو چھوڑ کر اڑ جاتے تھے، باہر چلے جاتے اور رونے لگ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے۔ میں پوچھتی آقا کس لیے آپ اتنا روتے؟ آپ بخشے ہوئے ہیں، جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔
میرے آقا فرماتے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میرے بعد آنے والی امت وہ مجھے نہیں جانتی، بدعملی کے ذریعے سے کہیں وہ دوزخ میں نہ چلی جائے۔ میں اپنے مولا کو مناتا ہوں روز رات، مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے دے، میرے حوالے کر دے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سال میں ایک بار میلاد منا کر سمجھتے ہیں رسول کا حق ادا کر دیا۔ قسم خدا کی ہماری زندگی میں ہمارے پورے بال جھڑ جائیں، اس نبی کے آنسو کا ایک قطرہ ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ حق ہے۔ ہم نے سجدے چھوڑ دیے، آج ہم مسجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج سینما تھیٹر آباد کرنے میں ہیں، اسٹیڈیم پر بھیڑ جمع ہے، نکڑ پر چوراہوں پر گھنٹوں بیت رہے ہیں، مسجد میں نماز سلام پھیرتے ہی واپس باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا کا انصاف ہے میرے عزیز؟ اگر اسی لیے کہا اقبال نے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، عزت میں جو وقار میں کمی آئی ہے ان سے جو تم پھرے ہو، ان سے جو پھرے ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عمل فنا ہو گیا، فکر فنا ہو گئی، آج ہماری شوکت پہ زوال آیا ہے۔ میں آج عمل کی دعوت ضرور دوں گا، نمازوں کی پابندی کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہمارے صرف چہرے مسلمان نہیں ہوتے، صرف بڑے کا کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف ہمارا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہہ کر کے جاؤں گا، سخت ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، واضح طور پر یاد رکھیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میرا پیشہ نہیں ہے تقریر۔ میں ذمہ داروں سے بھی سب سے بھی یہ کہوں گا میں نظر آنے والا مقرر نہیں۔ الحمدللہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ بہت ہے، میں تاج الاولیاء کا فیض لینے آیا ہوں، مجھے میری تقریر کے عوض میں کوئی چیز یہاں لینے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ جاؤں، اگر میری ایک بات اس مجمع میں سے ایک بھی عمل کر لے وہ میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے، اللہ بے شک، سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ وہ نذرانہ دو ناگپور والوں، پیسے تو ابھی ختم ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر اگر کوئی یہاں جیتا ہے، سنو مسلمانوں، تمہیں آج ایکٹروں کے چہرے اچھے لگتے ہیں، فلمی ہیروؤں کے بال کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں، ان کے کپڑوں کے اسٹائل تمہیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے نوجوان ننگے ہو کر گھومنا پسند کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، یہاں بالی پہنا، یہاں بنگڑیاں پہنا، یہی سب طور طریقے مسلمانوں کے ہیں۔ اب سنو، تم جس کے بھی طریقے پر عمل کرتے رہے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت دنیا میں اختیار کرتا تھا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہو فخر کرو، انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے، اور اگر کسی فلمی ہیرو کے فین ہو تم اسی پر مر جاؤ کہ اسی کے ساتھ اٹھو گے، جہاں وہ جائے گا وہیں تم بھی جاؤ گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جس دن ہمیں قبر میں لے جائے جائے، جس دن ہمارا لاشا یہاں سے اٹھے گا ضرور، تم ہزار چاہ لو لیکن اٹھے گا ضرور، مرنا سب کو ہے۔ آج نہ کل تمہاری آنکھیں بند ہوگی، آج تم مسجد نہیں آتے، کل لوگ کھینچ کر کے لائیں گے تمہیں امام کے سامنے باندھ کر کے لائیں گے۔ ہوتا نہیں ہے کفن باندھ کر کے، نیچے بھی رسی، اوپر بھی رسی، پیٹ پر بھی رسی، باندھ کر کے لا کر سب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے عرب میں کہا جاتا ہے صلو قبل ان تصلو، اپنی نمازیں پوری کر لو، اس لیے کہ قوم تمہارے اوپر نماز پڑھ دے گی، دوسرے پڑھ دیں گے تمہاری نماز۔ خیر، جس دن جاؤ گے، جن دوستوں کے لیے تم رات بھر کٹوں پر بیٹھتے تھے، جن دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے تھے، جن دوستوں کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتے تھے، یہی اٹھائے جنازہ تمہارا قبروں تک لاتے، خواہ اور رشتہ دار ہو یا عزیز و اقارب ہو۔ جس دن قبر کی تختیاں بند کر کے چلیں گے، تم نے کبھی یاد کیا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنائے ہو کہ نہیں؟ قبرستان گئے ہو کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتے، سلا کر کے ہم اس پر تختیاں بھی ڈال دیتے،
مٹی اس پر ڈال کر ثواب سمجھتے ہیں. دنیا میں ہمیں کوئی مٹی ڈالے تو ہم عیب سمجھتے ہیں, مردے کو کفن پر مٹی ڈالے تو ثواب سمجھتے ہیں. سارے مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتے ہیں, مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں وہ پیروں کی آواز تک سنتا ہے. سارے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں اس کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے, بے چینی بڑھ جاتی ہے. جہاں قبرستان سے سب نکلے, اب اس کی قبر اتنی اندھیری کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نظر نہیں آئے. سخت تاریک قبر, اس وقت روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت دو فرشتے عینانی ازرقانی اسودانی, حضور فرماتے کالی اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے, وہ نکیریں سوال کریں گے. لیکن اس وقت ایک واقعہ اور ہوتا ہے, حدیثوں میں بیان کیا گیا, جس بھی مومن کو قبر میں دفنایا جائے گا, مسلمان کو, اس کے سرانے کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. میرے آقا آتے, جب وہ آئیں گے تو قبر روشن تو ہونا ہی ہے. لیکن سنو, جب فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تم جواب کیا دو گے؟ میرا رب اللہ ہے. پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے, تم کہو گے میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال سخت ہے, آپ 1000 رٹا مار لو, موت کے بعد یہ 3 سوال بھی بھول جائیں گے. کیا یہ حیرت نہیں ہے؟ امتحان کا پرچہ اگر لیک ہو جائے تو کیا ایگزام ہوتا ہے؟ کسی بھی کالج, کسی بھی اسکول میں پہلے سے کوشچن بتایا جاتا ہے, لیکن یہ قبر کا امتحان کیسے پہلے سے سوالات بتائے ہیں, سب کو جواب بھی بتا کے دے دیا گیا, پھر امتحان کیسا ہے؟ میں خود سوچتا تھا, سوالات بھی ہم کو معلوم, جوابات بھی ہم کو معلوم, پھر یہ امتحان کیسا قبر کا, جو سوال بھی معلوم ہو جواب بھی معلوم ہو, اس کو امتحان کیسے؟ ہاں, بزرگوں نے فرمایا امتحان اس لیے کہ جیسی تم مر جاتے ہو تمہاری پوری میموری ختم کر دی جاتی, سب بھول جاؤ گے دنیا میں, پاور ختم, وہاں نئے سرے سے جسے اللہ چاہے اسی کی زبان کھلے گی, اسی کو یاد آئیں گے جوابات. خیر, تیسرا جواب سخت ہوگا, ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. سنے ہوں گے نا آپ علماء سے 3 سوالات, اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں, تم یہی کہو گے ھذا محمد رسول اللہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن فقہاء کرام اور بعض علماء اسلام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں ہوں گے جس وقت تیسرا سوال فرشتے کر رہے ہوں گے, اور تم اگر نبی کی طرف دیکھو گے, دیکھ کر کے بتانا چاہو گے, میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے, فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا, اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, تجھے دنیا میں میرے طریقے پسند نہیں تھے, آج کس نظر سے تو مجھے دیکھ رہا ہے. سوچو میرے عزیزوں, اگر وہ بھی قبر میں بول دیں جا جس سے تو زیادہ محبت کرتا تھا آج اسی کو پکار لے, کس کو پکارو گے, کس کو پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے.